الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. آمنت بالله صدق الله العظيم وعلى رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں اور مل کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آج میرے بیان کا موضوع ہے رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. اسلام میں رحم کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے. جو لوگ رحم کرتے ہیں دوسرے پر اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں اور جو لوگ رحم نہیں کرتے وہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاتے ہیں. اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں کیا ارشاد فرمایا ہے. صحابہ کرام بزرگان دین رحم کرنے کے تعلق سے کس قدر ایکٹیو رہا کرتے تھے. انشاءاللہ اس حوالے سے چند واقعات بھی آپ کو سناؤں گا. اپنے بیان کا میں آغاز کرتا ہوں ایک حدیث پاک سے. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور کس کے بھتیجے شاعر دربار رسالت حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے بھتیجے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ بھلائی کرنے کا، احسان کرنے کا، رحم و کرم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. ایک حدیث پاک میں سوال فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کا، بھلائی کا، رحم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. ہر چیز کے ساتھ، انسان ہو، جانور ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، پھول ہو، پھل ہو، پودے ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ نرمی کرنے کا، رحم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. ایک بزرگ گزرے ولی کامل حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے انسان کے رحم دل ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ جس طریقے سے انسانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے بالکل اسی طریقے سے بے جان چیزوں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرے، یہاں تک کہ برتنوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے. آپ فرماتے ہیں مرتبہ کیا ہوا، میں نے پانی کا پیالہ لیا، پانی پیا اور پانی پینے کے بعد میں نے زور سے وہ پیالہ رکھ دیا. جب میں نے پیالہ زور سے رکھا تو پیالے میں سے آہ کی آواز آئی، جیسے مجھے لگا جیسے زور سے رکھنے کی وجہ سے پیالے کو تکلیف ہوئی ہو. حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اسی دن سے میں نے عادت بنا لی جب بھی کوئی چیز رکھتا ہوں اطمینان سے اور بالکل نرمی کے ساتھ رکھتا ہوں. حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر مسجد سرائے میں بیٹھے ہوئے میرے اسلامی بھائیوں میں اگر کسی کے ذہن میں وسوسہ آئے کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، پیالہ کیسے بول سکتا ہے، تو میں اس کا جواب آپ کو قرآن پاک سے دیتا ہوں. قرآن پاک کا 15واں سپارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 44 44. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. اللہ ارشاد فرماتا ہے ہر چیز اللہ کی حمد کرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم لوگ ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے. اس آیت کریمہ نے بالکل فائنل کر دیا کہ دنیا میں جو کچھ ہے، مخلوق میں جو کچھ ہے، کائنات میں جو کچھ ہے، جو بھی ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. مفسرین فرماتے پتھر، ریت، مٹی، چونا، کنکر، ذرات، یہ سب کے سب جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا نا کہ میں نے آواز سنی تو وہ جو سمجھیے کہ پیالہ تسبیح کر رہا تھا اور ہر چیز تسبیح کرتی ہے. یہ الگ بات ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تفقهون تسبیحهم، تم لوگ بھی مخلوقات کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے. یہ بھی تسبیح کر رہی ہے، یہ مائک میں تسبیح کر رہا ہے کیونکہ قرآن پاک کا ججمنٹ ہے.
اور ہم سب کا قرآن پاک کے ہر حرف پر ایمان ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن ہم لوگ اس کی تسبیح نہ تو سن سک رہے نہ سمجھ پا رہے ہیں. لیکن جن کو اللہ سنانا چاہے تو سنا سکتا ہے، اور وہ سن بھی سکتے ہیں، اور اللہ توفیق دے تو بندے سمجھ بھی سکتے ہیں. جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان ارشاد فرماتے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول کرتے تو کھانا تسبیح کرتا تھا، اور ہم اس کی تسبیح اپنے کانوں سے سنتے تھے. تو عرض کر رہا تھا میں، شریعت میں ہمارے دین میں اسلام میں رحم کرنے کی بڑی فضیلت ہے. جو لوگ رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا پار کر دیتا ہے، اور جو لوگ رحم نہیں کرتے بلکہ اس کے اپوزٹ ظلم سے کام لیتے ہیں، غصے سے کام لیتے ہیں، یا شریعت کے حدود پار کر جاتے ہیں، تو ایسے لوگ دنیا بھی برباد کر ڈالتے ہیں اور اپنی آخرت بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. میں اس حوالے سے چند واقعات آپ کو سناتا ہوں. سب سے پہلے انہی بزرگ کا واقعہ سناؤں آپ کو. حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ، ابھی جن کا میں نے نام لیا، ان کے گھر میں چینٹی نظر نہیں آتی تھی. چینٹی ہوتی چینٹی ان کے گھر میں نظر نہیں آتی تھی. پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے سوراخوں کے پاس انہی کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی تھی. روزانہ وہ کیا کرتے تھے؟ ان سوراخوں کے پاس کھانا رکھ دیتے تھے اور روٹیاں رکھ دیتے تھے. اور ارشاد فرماتے کہ چینٹی جب بھوک سے بے چین ہوتی ہے تو مجبوراً اپنے دل سے باہر نکلتی ہے، اور نتیجتاً کسی کے پیر میں آ جاتی ہے یا کوئی انسان اس کو روک ڈالتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں ان کو ایسا موقع نہیں دیتا کہ تم لوگ دل سے جو ہے باہر نکلو اپنے رزق کی تلاش کے لیے. تم جس روزی کو تلاش کرنے نکلنے والی ہو، لو اللہ کی عطا سے میں نے اس روزی کا پہلے انتظام کر دیا. تو حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں چینٹیاں نظر نہیں آتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ان کے سوراخوں کے پاس کھانا رکھ دیا کرتے تھے، روٹیاں رکھ دیتے تھے. یہ آپ کی عادت کریمہ تھی. اللہ کے ولی بہت بڑے ولی ہیں حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ. اسی طریقے سے آپ دیکھیے ایک بزرگ گزرے ہیں امام شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور اس کے ذریعے اندازہ لگائیے گا اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، اچھے نہیں ہو رہے، وہ بڑے بڑے ہاسپٹل میں دکھا دیا، بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ہزاروں نے لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیے، مگر شفا نہیں مل پا رہے. بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے. اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ پاک مجھے شفا کاملہ سے نوازے. لیکن ایک آپ کو یہ بھی غور کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے کسی کی آہ لگ گئی ہو، کسی کی بددعا لگ گئی ہو، یا میں نے کسی کے اوپر بیجا غصہ کر دیا ہو، میں نے کسی کے اوپر ظلم کر دیا ہو. یہ سب ہمیں غور کرنا پڑے گا. ذرا واقعہ سنیے گا. امام شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری بیوی جو ہے وہ بیمار ہو گئی، اور ایسی بیمار ہو گئی کہ گھر والوں نے سمجھا کہ کچھ لمحات کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ خیرآباد کہتے ہیں کہ دنیا میں تشریف لے جائیں گی. حضرت علی خواص فرماتے ہیں کہ میں اکیلے بیٹھا ہوا تھا تو غیب سے میرے کانوں میں آواز آئی. امام شاہرانی فرماتے میری بیوی بیمار تھی، میرے گھر والوں نے سمجھا کہ میری بیوی چونکہ اتنی بیمار ہو گئی ہے، بچ نہیں سکتی، دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا. تو حضرت امام شاہرانی فرماتے مرتبہ میں اکیلے بیٹھا ہوا تھا تو میرے کانوں میں غیب سے آواز آئی، شاہرانی تمہارے گھر کے فلاں سوراخ میں ایک مکھی ہے، اس مکھی کو ایک بڑی مکھی نے منہ سے پکڑ رکھا ہے، وہ اس کے منہ سے نکلنا چاہتی ہے مگر نکل نہیں پا رہی. اگر تم اس مکھی کو اس بڑی مکھی سے چھڑا دو گے ہم تمہاری بیوی کو شفا کاملہ سے نواز دیں گے. امام شاہرانی فرماتے ہیں جلدی اٹھا، اور جو غیب سے مجھے سوراخ بتایا گیا میں اس کے پاس گیا. بہت باریک سا سوراخ تھا، میں نے اس میں آنکھ جھانک کر دیکھا تو واقعی میں بڑی مکھی نے چھوٹی مکھی کو منہ سے پکڑ کے رکھا تھا دبوچ کے. تو فرماتے میں نے تنکا لیا اور اندر داخل کیا اور تھوڑا سا ہلایا جلایا تو بڑی مکھی نے چھوٹی مکھی کو چھوڑ دیا. جیسے وہ چھوٹی مکھی چھوڑی گئی اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کو شفا کاملہ عطا فرمائی. دیکھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں رحم کرنے کی کتنی فضیلت ہے. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ اور سناؤں. 5ویں صدی کے مجدد حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے. تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ماں سنیتا اے ماں فعل اللہ بکا، حضرت خیریت سے ہے، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت امام غزالی فرماتے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. تو پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کیسے خیریت سے، تو کس وجہ سے مغفرت ہوئی؟ تو آپ فرماتے مرتبہ میں کچھ لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے میں رک گیا اور سوچنے لگا کہ آگے کیا میٹر لکھنا ہے. اسی پریڈ میں ایک مکھی آئی اور میرے قلم پر میرے پیٹ پر بیٹھ گئی اور روشنائی چوسنے لگی. اس بیچارے کو پیاس لگ رہی ہوگی نا، وہ روشنائی چوسنے لگی. تو مجھے میٹر یاد آ گیا کہ مجھے آگے کیا لکھنا ہے، مگر میں نے دیکھا کہ مکھی میرے قلم کی روشنائی چوس رہی ہے، سیاہی چوس رہی ہے. تو میں نے سوچا اس کو پہلے پی لینے دو، اس
پر میں نے رحم کیا کہ اس کی پیاس بجھ جائے گی، یہ اٹھ کے چلی جائے گی، پھر میں اپنا کام کر لوں گا، تو میں نے مکی پر رحم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھ پر رحم کیا۔ اور جب میرا انتقال ہوا تو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مکی پر رحم کرنے کی برکت سے میری مغفرت فرما دی۔ ارے کئی واقعات ہیں جناب، کئی واقعات، میں دو واقعات کو تشریح سے سناؤں، دونوں عورتوں کے۔ ایک نیک پرہیزگار تھی، جہنم میں گئی، ایک بدکار تھی، جنت میں گئی۔ جانتے ہیں کس سے؟ سنو حدیث پاک، اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کرتا ہوں۔ ایک عورت تھی بڑی نیک پرہیزگار، نمازوں کی پابند، اس کو نہ جانے کیا ایک مرتبہ ہو گیا، مستی سوجھی اور اس نے بلی کو پکڑ لیا، بلی کو پکڑ لیا اور باندھ دیا۔ صبح سے شام ہو گئی، نہ اس کو کھانا دیا، نہ پانی دیا، نہ دودھ دیا، بیچاری بلی میاؤں 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 کر کے بھوک کی وجہ سے تڑپتی رہی، اور آخر کار رات ہونے سے پہلے پہلے اس بلی کا انتقال ہو گیا، اس بلی کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ عورت کون تھی؟ نیک پرہیزگار، جس نے بلی کو پکڑا، مستی آئی اس کو، نہ جانے کیا سوچی، شیطان نے بہکا دیا ہوگا، تو نہ جانے کیا سوچی اس عورت کو، اس نے بلی کو باندھ دیا، نہ کھانا دیا، نہ پانی دیا، نہ دودھ دیا، رات ہونے سے پہلے پہلے وہ بلی جو تھی وہ دم توڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا اور اللہ پاک نے اس نیک نمازی عورت کی ساری نیکیاں برباد کر دی، اور بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے بجائے اس کو جنت عطا کرنے کے جہنم عطا کر دی، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا۔ اس کے اپوزٹ میں ایک واقعہ اور حدیث پاک میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی، فاحشہ، معاذ اللہ۔ ایک مرتبہ وہ فاحشہ اور بدکار عورت کسی راستے سے گزر رہی تھی، تو اس نے دیکھا کہ پیاسا کتا زبان نکالے ہوئے کسی گڑھے کے اندر تھوڑا سا پانی موجود ہے، وہ پینا چاہ رہا ہے مگر اس کی زبان اندر نہیں جا پا رہی۔ اس بدکار عورت کو رحم آیا، اس نے کیا کیا، اپنے دوپٹے کا پلو جو تھا اس نے وہ گڑھے کے اندر موجود پانی میں اس نے اس کو جذب کیا۔ جب پانی جذب ہو گیا اور اس کے دوپٹے کے پلو میں آ گیا تو اس نے اس پیاسے کتے کی زبان پر وہ پانی ٹپکا دیا، اس پیاسے کتے کی پیاس بجھ گئی۔ اس نے رحم کیا نا، اس بدکار عورت نے اللہ کی مخلوق پر رحم کیا، کتے پر رحم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتے پر رحم کرنے کی برکت سے اس پر رحم فرمایا، سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانا می جوید۔ اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت نہیں مانگتی، اس کی رحمت تو بہانا تلاش کرتی۔ دیکھا آپ نے ایک بدکار عورت تھی، کوئی نیکی شاید اس کے نام اعمال میں نہیں ہوگی، لیکن کتے پر رحم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کتے پر رحم کرنے کی برکت سے اس پر رحم فرمایا۔ تو ان واقعات کے ذریعے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے پیارے اسلام بھائیوں کہ ہم بھی رحم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کرنے والوں کے حوالے سے اپنی احادیث طیبہ میں کیا ارشادات عطا فرمائے، میں 3 حدیثیں پڑھتا ہوں اور ایک حدیث پاک میں واقعہ موجود ہے بکری کا، وہ انشاءاللہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو اندازہ لگائیے گا رحم کرنے والوں کو میرے آقا کتنا پسند فرماتے، اور جو رحم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا غم خبریاں دی۔ پہلے حدیث سنیے گا مجموع الزوائد کے حوالے سے، صحابہ کرام کی انجمن تھی، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لن تؤمنوا حتی تراحموا، فرمایا یاد رکھنا تم ہرگز اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتے جب تک رحم نہ کرو، جب تک ایک دوسرے پر رحم نہیں کرو گے نا تم مومن کامل نہیں بن سکتے۔ تو صحابہ کرام نے اس کی رسول اللہ ہم تو آپس میں رحم کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا یہ مراد نہیں ہے کہ تم اپنے بھائی پر رحم کرو یا اپنے دوست پر رحم کرو، بلکہ ارشاد فرمایا یہاں رحمت سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی مخلوق ہے سب پر رحم کرو، حتیٰ کہ جانور ہو، چیٹی ہو، بلی ہو، سب پر رحم کرو۔ اگر تم رحم کرو گے ارحموا ترحموا، تم رحم کرو گے اللہ پاک تم پر رحم فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک سنیے بخاری شریف کی، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، میرے آقا فرماتے اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ یہاں رک کر ایک بات بتانا چاہوں گا، حالانکہ ایک حدیث پاک اور تیسری انشاءاللہ بیان کرنے والا ہوں گے سنن ابو داؤد کے حوالے سے، یاد رہا تو کروں گا لیکن یہاں رک گیا تو بات کر ہی دیتا ہوں آپ سے۔ انسان رحم کس پر کر دیتا ہے؟ جس سے اس کا ریلیشن ہے، خونی ریلیشن، جیسے میرا بیٹا ہو گیا، میری بیٹی ہو گئی، چھوٹا بھائی ہو گیا، چھوٹی بہن ہو گئی، اس پر انسان رحم کر لیتا۔ حالانکہ ایسے ظالم لوگ بھی جو اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتے، حالانکہ ایسے بھی ہمارے سوسائٹی میں ایسے بڑے بڑے لوگ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتے،
یعنی میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنی فیملی میں، آپ اپنے گھر والوں کے درمیان معزز ہیں یا نہیں، پسند ہے کہ نہیں، محبوب ہے کہ نہیں، اس کو چیک کرنے کے لیے فارمولہ میرے پاس یہ ہے. آپ صبح نکلتے ہیں جاب کے لیے، نوکری کے لیے، کام کاج کے لیے، آفس کے لیے، شام کو ریٹرن ہوتے ہیں آپ 6 بجے 7 بجے 8 بجے. آپ اپنا جائزہ لیجیے اپنے آپ سے پوچھ کر کے، آپ جب اپنی فیملی میں انٹر ہوتے ہیں، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کے داخل ہونے کے بعد آپ کی بیوی کے چہرے پر اور آپ کے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہوگی کہ نہیں؟ آپ کی فیملی کے لوگ آپ کے آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کا سواگتم خیر مقدم ویلکم کرتے ہیں کہ نہیں؟ پاپا آ گئے بچے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ اپنی فیملی میں بہت اچھے ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو. یہ حدیث پاک میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، جب میں نے آپ کے ہاں 2 جمعے تک لگاتار بیان کیا تھا شوہر و میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے. اس وقت بھی حدیث پاک میں نے سنے تھے، اب بھی سنا رہا ہوں. حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. تو سوچئے اور اپنے آپ کا جائزہ لیجیے، آپ کے گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ کے بچوں کا معاملہ، حال، ریئیکشن کیا ہوتا ہے آپ کے تعلق سے؟ اگر ہم مسکراتے ہیں، پاپا پاپا کہہ کے، ابو ابو کہہ کر آپ کے پاس آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اس کے اپوزٹ اگر آپ کے گھر میں جاتے ہی سناٹا چھا جاتا ہو، اگر آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہی لوگوں کی، فیملی کی، بچوں کی، بیوی کی مسکراہٹیں چلی جاتی ہو، اب یہ آ گیا، اب یہ چھوڑے گا نہیں، اب آ گیا، اب چلائے گا، اب غصہ کرے گا، اب حکم چلائے گا، اگر اس طرح کی معاملات آپ کے فیملی میں ہیں، تو میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کو صاف لفظوں میں بتائے گی کہ آپ اپنی فیملی کے لیے اچھے نہیں ہیں. عرض کر رہا تھا کہ کبھی چلو ہم رحم کرتے ہیں کس پر؟ اپنے بچے پر، اپنے چھوٹے بھائی پر، اپنی چھوٹی بہن پر، لیکن دوسروں کے بچوں پر ہم جلدی رحم نہیں کرتے. یہ ایک مائنس پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کیا جائے اور اپنی ڈکشنری سے نکال بھی دیا جائے. رحم کیجیے سب پر، اپنے ہو یا پرائے ہو. اس لیے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج سجا کر دنیا میں تشریف لائے. پوری کائنات کے لیے میرے آقا رحم و کرم فرمانے والے بن کے تشریف لائے. حضور یہ چاہتے ہیں میرے امتی بھی سب کے لیے رحم و کرم کرنے والے ہوں. میرے آقا یہ چاہتے ہیں کہ میرے امتی بھی سب کے لیے رحم کرنے والے ہوں، نرم دل ہو جائیں، ایک دوسرے کے لیے پیچھے جائیں، حسد و حسد نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، ظلم زیادتی نہ ہو، انصاف سے کام لے، نرمی والا معاملہ اختیار کیا جائے، رحم و کرم والا معاملہ اختیار کیا جائے. تو یہ حدیث پاک ہمیشہ یاد رکھیے گا. حضور نے فرمایا، بخاری شریف کے حدیث میں پڑھ کے سنائے آپ کو، حضور نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس بندے پر رحم نہیں کرتا. تیسری حدیث سننے کو دعوت کی. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے الراحمون یرحمهم الرحمن. میرے آقا فرماتے رحمان رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے. تو ان حدیثوں کو سننے کے بعد اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنا رحم کرتے ہیں. دیکھو ہم کتنا رحم کرتے ہیں، ذرا سننا. میں آپ کو شاید مسئلہ پہلے بتا چکا ہوں اور اب بھی بتا رہا ہوں. ہم جب غصہ ہو جاتے ہیں نا اپنے بچوں پر، غصہ آ گیا، مارنا ہے، مارنا، اڑ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سامنے چڑھ جاؤ، ماروں گا، اڑ جاؤ، اڑ جاؤ. بھائی صاحب تیار ہوگا بچے کو مارنے کے لیے، اور مارنے والے رک جسٹ 1 منٹ میری بات سن. ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ جب آپ اپنے بچے پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، میری بات ہر بچے والا سنیں اور گھر جا کر بچے والے کو بتائیں. بزرگوں نے فرمایا ہم سے کہ جب تم اپنے بچے کو مارتے ہو تو یہ صاف صاف دلیل ہے اس بات پر کہ تمہیں سمجھانے کا تمہارے اندر ہنر نہیں ہے. تم باتوں کے ذریعے اپنے بچوں کو نہیں سمجھا سکتے، اس لیے مار رہے ہو، تو یہ تمہاری کمزوری ہے. تم نے ایسا گر نہیں سیکھا، ایسا تمہیں ہنر نہیں آ پایا کہ تم اپنے بچوں کی باتوں کے ذریعے تربیت کر دیتے، ان کو باتوں کے ذریعے سمجھا دیتے. ارے کتا سمجھا دیا، مانتا ہی نہیں ہے. بچوں کی کمزوری نہیں، یہ آپ کی کمزوری، آپ کو سمجھانا نہیں آتا. کل تک جب موبائل نہیں تھا نا تو ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دے دیتے تھے، لیکن جب سے یہ آفت آئی دنیا کے اندر تو دیکھیے حال کیا ہو گیا. اور ہمارے بڑے بزرگوں کے زمانے میں ایک فون چلتا تھا، اب بھی مل جائے گا لیکن بہت کم نہ کے برابر. کسی آفس میں مل گیا تو ٹھیک ہے، کسی فیکٹری میں مل گیا تو ٹھیک ہے. وہ جو تار سے بندھا رہتا تھا
کسی کا فون آئے گا تو اسے چل کے آنا پڑے گا. ہلو, یہ بندہ کام کر رہا ہے, فون آیا, میری جگہ اٹھایا, کون؟ اچھا محسن آپ کا فون آیا ہے. تو ایک بڑی پتی کی بات کسی عقل مند نے کہی, مجھے بہت پسند آئی. وہ کہتے جب تک یہ فون بنا ہوا تھا انسان آزاد تھا, جب سے یہ آزاد ہوا ہے انسان بن گیا. انسان سوچتا ہے تو ہر چیز ٹچ میں ہے, حقیقت یہ کوئی ٹچ میں نہیں ہے. جب تک یہ نہیں تھا ایک باپ اپنے بچے کو بیٹھ کے ٹائم دیتا تھا. آج کی سچویشن یہ ہے 8 گھنٹے والد صاحب ڈیوٹی پر رہتے, 10 گھنٹے ڈیوٹی پر رہتے, 8 بجے 9 بجے 10 بجے نکلے, شام کو 6 بجے 7 بجے 8 بجے گھر پر آئے. کیا کرنا چاہیے آپ, کیا کرنا چاہیے؟ آتی کیا کرنا چاہیے؟ گھر والوں کو سلام کرنے کے بعد وضو وغیرہ یا فریش ہونے کے بعد سب سے پہلا کام بچوں کو لے کے بیٹھنا, ان کے ساتھ کھانا کھا لینا, خیر خیریت معلوم کر لینا. بچے اگر چھوٹی عمر کے تو کچھ کہانی سنا دینا, سچی کہانیاں, صحابہ کرام کے واقعات سنا دیے, انبیاء کرام کے واقعات سنا دیے. اس طرح کی باتیں کو بتا دینا جس سے ان کی اسلامک نالج بھی بڑھے اور آپ کی محبت بھی پیدا ہو. مگر یہ ساری چیزیں ہے کیا؟ منع نہیں کر رہا کہ نہیں ہے, لیکن اگر مسلمانوں کے 100 گھر ہوں تو ان 100 گھروں میں سے 2 گھروں کے اندر یہ ماشاءاللہ ماحول ملے گا آپ کو, لیکن اب یہ ماحول نہیں ہے. طلاقوں کا ریشو کتنا بڑھ رہا ہے؟ طلاق کتنی طلاقیں لوگ دے رہے ہیں ماشاءاللہ سے, گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں. بتائیں وجہ کیا؟ یہ موبائل بھی بہت بڑی وجہ ہے میاں بیوی میں جدائی کرنے کے لیے. یہ تو چونکہ حاکم صاحب ہے, یہ مرد تو چونکہ حاکم صاحب ہے, کو گھمنڈے پہ اوپر کی اللہ نے مجھے حاکم بنایا. الرجال قوامون علی النساء, قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا مرد حاکم ہوتے ہیں عورتوں پر. تو کیا حاکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عورت تمہارے خالی پیری دباتی رہے؟ صبح گئے ہوئے شام کو گھر لوٹے تو بیوی پیر دبائے. آپ 8 گھنٹے 10 گھنٹے فیملی سے دور رہے, گھر آنے کے بعد پیار محبت سے تو میٹھے بول بولو, کان ترس رہے سامنے والی کے اور بچوں کے, مگر آپ کو تو آتے ہی موبائل. اچھا اگر بیوی نے کچھ دیر کے لیے موبائل لے لیا تو جب آپ آفس سے گھر پر آئے اور گھر آنے کے بعد دیکھا کہ میرے آنے کے بعد بیوی موبائل میں کر رہی ہے, مجھ سے بات نہیں کر رہی, یا حال چال نہیں پوچھ رہی, یا میرے پاس آ کے نہیں بیٹھی, موبائل میں کر رہی ہے. اب وہ بھلے کہ کوئی ضروری بات کر رہی ہو, کسی کو کال ملا رہی ہو, یا کسی کا کال ریسیو کر رہی ہو, یا اپنی سہیلی کو میسج کر رہی ہو, وہ الگ بیٹا ہے, کچھ بھی کر رہی ہو. اب ان کا غصہ دیکھنا حاکم صاحب کا, گالیاں شروع, تو طلاق شروع, ابے تبے شروع. یہ حالات ہے کہ نہیں, گھر گھر کی کہانی ہے, گھر گھر کی کہانی. اور حاکم صاحب خود آدھا گھنٹہ ہو گیا گھر میں آئے ہوئے, واٹس ایپ ہی چل رہا ہے, اسٹیٹس دیکھے جا رہے ہیں, اسٹیٹس لگائے جا رہے ہیں, اور اپنے اسٹیٹس کیا بیوی کے تعلق سے کچھ پتہ ہی نہیں. اور پھر کہتے ہیں یار میری دعائی قبول نہیں ہو رہی, پتہ نہیں کیا ہو گیا. پہلے تو خوب برکتیں تھی گھر میں, اب برکتیں نہیں آ رہی, پسینہ بھی خوب بہ رہا ہے, خوب مصری کی کمائی کر رہا ہوں, صبح جلدی جاتا ہوں, رات کو دیر میں آتا ہوں, سیلری بھی ٹائم پہ پا جاتا ہوں, مگر نہ جانے کیا ہو گیا. کل تک میرا حال یہ تھا سیلری باقی رہ جاتی تھی, مہینہ ختم ہو جاتا تھا, لیکن آج ایسا ہو گیا کہ مہینہ سیلری ختم ہو جاتی ہے, مہینہ باقی رہ جاتا ہے, پھر مجھے مجبوراً اپنے دوست سے اپنے بھائی سے قرضہ مانگنا پڑتا ہے. یہ حالات کیوں ہو گئے؟ ان حالات میں ایک حالت جو خراب ہو رہی ہے وہ اپنی فیملی سے اچھا سلوک نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہے. اس کو نوٹ کر کے رکھنا. میرے آج کا موضوع ہے رحم کرو اور رحم کیا جائے گا تم پر. تو جب ہم سامنے والوں کو پیار نہیں دیں گے تو ہمیں بھی پیار نہیں ملے گا, یاد رکھنا. تو سامنے والوں کو پیار دیجئے, رحم دیجئے, تو آپ کو رحم ملے گا, آپ کو پیار ملے گا. اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں قانون ایسا بنایا ہے, آپ جو چیز دو گے آپ کو ریٹرن ضرور ملے گی. محبت دو گے محبت ملے گی, نفرتیں پھیلاؤ گے نفرتیں پاؤ گے. اس کو یاد رکھنا. اگر آپ ہر ایک کے سامنے کسی کی غیبت کرو گے, جس کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھنا ان کی عادتیں ہوگی, آپ کے پاس آئیں گے تو ان کی برائی کریں گے, ان کے پاس جائیں گے تو کسی اور کی برائی کریں گے, ان کے پاس جائیں تو کسی اور کی برائی کریں گے. میں نے پڑھا ہے غیبت کی تباہ کاری کتاب, آپ ڈاؤن لوڈ کریے گا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے, میرے سنت کی کتاب ہے, اور اس موضوع پر اردو زبان میں ایسی کتاب کبھی نہیں لکھی گئی, آپ ذرا اس کو پڑھیے گا. غیبت کیا ہے, کون سی غیبت جائز ہے, کون کون سی غیبتیں حرام ہیں, یہ سارا میٹر اس میں موجود ہے ماشاء اللہ قرآن حدیث کی تعلیمات. تو میں عرض کر رہا ہوں غیبت کی تباہ کاری کتاب ہے میرے سنت کی, اس میں میں نے ایک بات پڑھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کے پاس آئیں گے نا, کسی کی برائی کریں گے, ارے وہ تو آپ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنا ہمدرد مت سمجھ لینا,
اس لیے کہ جو تمہارے سامنے کسی کی برائی کرتا ہوگا ڈیفینیٹلی کسی کے سامنے تمہاری برائی کرتا ہوگا. اس کو دودھ کا دھلا مت سمجھ لینا کہ یہ تو میرا ہمدرد ہے. وہ ہمدرد نہیں ہے، تمہارا سر درد ہے. تمہارے پاس آئے گا کسی اور کی برائی کرے گا، کسی اور کے پاس جائے گا تمہاری برائی کرے گا. اس لیے ایسے لوگوں سے امپریس ہونے کے بجائے، ایسے لوگوں کو اپنا ہمدرد سمجھنے کے بجائے ان کو سمجھانے کی کوشش کی پیار محبت کے ساتھ کہ میرے بھائی یہ کیا لگا رہا تم نے، جب بھی میرے پاس آتے ہو برائی کرتے ہو، جب بھی میرے پاس آتے ہو برائی کرتے ہو، جب بھی میرے برائی کرتے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا، ایک ہاتھ میں شہد لے کے جا رہا ہے، ایک ہاتھ میں راکھ لے کے جا رہا ہے. شہد، راکھ سب سمجھتے ہیں نا، آگ بجھنے کے بعد جو مٹیری میں بچتا ہے راکھ. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا شیطان کو ایک ہاتھ میں شہد لے کے جا رہا ہے، ایک میں راکھ لے کے جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا او دشمن خدا، او مردود، ایک ہاتھ میں شہد ایک ہاتھ میں راکھ، کیا کرتا ہے تو؟ اس نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو راکھ ہے نا، راکھ میں یتیموں کے چہروں پر لگاتا ہوں. یتیم بولے تو یتیم بچے جن کے فادر کا انتقال ہو گیا، وہ بیٹا یا بیٹی بچہ جو نابالغ ہے اور والد کا انتقال ہو گیا، تو اس بچے کو کیا بولتے ہیں؟ یتیم. جب یہ بالغ ہو جائے گا اب یتیم نہیں کہلائے گا. ورنہ یہاں پر کئی ہمارے اسلامی بھائی ہوں گے ماشاءاللہ 40-50 سال کے بڑے بزرگ بیٹے ہوں گے، 60 سال کے، 60 پلس، تو والد صاحب نہیں ہے دنیا میں، تو کیا آپ کو بھی یتیم کہا جائے گا؟ نہیں. جب تک بچہ نابالغ ہے اور والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو یہ یتیم کہلائے گا. جب بچہ بالغ ہو گیا اب یہ یتیم نہیں کہلائے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ راکھ کا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام، جو یتیم بچے ہوتے ہیں نا، میں راکھ ان کے چہروں پہ لگاتا ہوں تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں، ان کو محبت نہ دیں، ان کو پیار نہ کریں، ان پر رحم نہ کریں، جب وہ آئے تو بھگا دیں. اس لیے میں راکھ یتیم بچوں کے چہروں پر لگاتا ہوں. فرمایا شہد کا کیا کرتا ہے؟ اگر شہد کا یہ غیبت کرنے والوں کے ہونٹوں پہ لگاتا ہوں. یہ شیطان کا رپلائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے اے اللہ کے نبی، یہ شہد میں غیبت کرنے والوں کے ہونٹوں پہ لگاتا ہوں تاکہ وہ ایک دوسرے کی برائی کرتے رہے اور مزے لیتے رہے. یہ ہماری قوم میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کسی کی برائی میں نے شروع کر دی نا، ہمیں چپ نہیں ہوگا. ایک برائی جو آپ بھی جانتے تھے میں بھی جانتا ہوں، میں نے آپ کو بتا دی، پھر من کر رہا دوسری بتاؤں گا، ارے تم کیا جانو اس کے بارے میں، میں مجھ سے سنو، پھر شروع، ارے اس کو سمجھتے بھی نہیں ہے. تیسری بات، چوتھی بات، اب یہ شروع نہیں ہوا، مشین چالو، اب نان اسٹاپ چلے گی. یہ بندہ بھول گیا کہ برابر نام اعمال میں گناہوں کا میٹر چل رہا ہے. اپنے ہی مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہے غیبتیں کر کر کے. خیر بات کہاں سے نکلی، کام پہنچی. تو میرے بھائیوں، آج کا میرا موضوع ہے رحم و کرم کرنے کے تعلق سے. اور آخر میں چونکہ 5-6 منٹ اور باقی رہ گئے تو میں اپنے بچوں کے تعلق سے کچھ بات آپ سے کرنا چاہوں گا. رحم کرنے کے تعلق سے اپنے بچوں پر، بات پر غصہ ہو جاتے ہیں نا، اللہ کے واسطے باتیں میں چھوڑنی پڑیں گی. ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں. آج آپ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے، وہ بات نہیں مان رہے. ہم نے بھی بچپن گزارا اسی دنیا میں. یہ ہمارے بڑے بزرگ بیٹھے، جب ہم نہیں تھے یہ تو تھے، انہوں نے اپنا بچپن گزارا. کیسے سکون والا ماحول تھا اور کیسے بڑوں کا رسپیکٹ لوگ کرتے تھے، اپنے بڑوں کا کیسا ادب کرتے تھے. حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. میرے آقا فرماتے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے اسے اپنے طریقے میں نہیں بتایا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا. ہم نے بچپن میں دیکھا ہے، الحمدللہ ہم نے بھی بچپن گزارا ہے، تو ہم نے بڑوں کی کیسے، اپنے بڑوں کو کیسا دیکھا ادب کرتے ہوئے، ہم نے بھی کیا. لیکن آج کی جو نئی جنریشن ہے یہ اپنے بڑوں کا تو چھوڑیے، باہر والوں کا، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. اس میں ہماری بھی بہت بڑی غلطی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو موبائل کا ایسا دیوانہ بنا ڈالا، ایسا دیوانہ بنا دیا کہ اس موبائل کے آگے نہ تو اس کے سامنے ماں باپ کی اہمیت ہے، نہ بھائی بہن کی اہمیت ہے، نہ آنے والے مہمان کی عزت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ اسے اپنانا چاہیں تو دیکھیے بچہ موبائل میں کر رہا ہے. سب سے بڑا مقام کس کا اس کے نزدیک؟ ماں کا، پھر باپ کا. دونوں میں سے کوئی کہہ دے بیٹا ایک گلاس پانی پلانا، چیک کرو بچہ فوراً موبائل رکھ کر جاتا ہے کہ نہیں آیا. یہ آج کی میں جنرل کہانی بتا رہا ہوں جو گھر کی کہانی ہے. اور میں ایسا بھی نہیں کہہ رہا کہ سارے بچے ایسے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے. الحمدللہ اسی زمین پر اللہ کے نیک بندے بھی موجود ہیں تو قرآن و حدیث کے مطابق میرے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ بچہ بھی جان دے دے گا مگر ماں باپ سے بغاوت نہیں کرے گا. اس کے نزدیک سارے کام بعد میں، ماں باپ کا کام کہنا پہلے. ماں باپ اگر کہہ دیں گے تو پہلے کام کرے گا. لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں، یہ ہمارے بچوں کی سچویشن ہے کہ نہیں موبائل میں کر رہا ہے. بیٹا پانی پلانا، بیٹا پانی لا دو،
جا رہا ہوں پاپا جا رہا ہوں. دیر کیوں لگ رہی ہے پانی لانے میں؟ کیونکہ اس کے نزدیک آپ کی اہمیت سے زیادہ موبائل کی اہمیت ہے. دیا کس نے؟ بھانڈا کسی کے سر پہ پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے ہمارے بچے اب ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. اب جب ایسے بچے نہیں ہمارے ہاتھ میں آ رہے ہیں تو ہم مولوی کے پاس آ رہے ہیں, مولانا صاحب, امام صاحب, مفتی صاحب, بچوں کو سنبھالو, تعویذات تاریاں واڑو, تعویذ دو, بچہ ہاتھ سے نکل رہا ہے. تو کل کو یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑے. اللہ کرے ابھی اپنے بچوں کو سنبھالیے, ان کی تربیت کیجیے. اور یہ عرض کر رہا تھا میں ریپو قلم کے تعلق سے, غصہ ہمیں آتا ہے نا تو ہم اپنے بچوں کو تماچے مارتے ہیں, تھپڑ مارتے ہیں. اور تھپڑ بھی کہا گال پر, سر پر. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, فقہ اسلامی کی تمام کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے, آپ کا, ہمارا, شریعت کا, دین کا, اسلام کا, کہ انسان تو انسان کتے اور خنزیر کے چہرے اور سر پر بھی مارنا مکروہ تحریمی ہے, مطلب حرام کے قریب. خنزیر کی کوئی عزت ہے؟ نو. حرام جانور ہے, نجیس العین, ایک دم کتنی خوشبو لگا لو, کتنا اس کو فریش کرنے کی کوشش, ناپاک ہی رہے گا. قرآن نے فتویٰ دے دیا ناپاک ہے تو ناپاک ہے. کتا ناپاک جانور ہے. ان ناپاک جانوروں کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے, مگر ہمارے اسلام نے کہا انسان تو انسان کتے اور خنزیر کے چہرے اور سر پر مارنا مکروہ تحریمی ہے. یہ ہماری قوم کے انسان اپنے بچوں کو مارتے ہیں. اور بتاؤ, آپ کے بچے جب اسکول جاتے ہیں, جب ٹیوشن جاتے ہیں, ان کو پڑھانے والے ٹیچر, ایک بات تو میں معافی چاہ کے کہتا ہوں, آپ نے اپنے بچوں کو سمجھ کر رکھا ہے. آج ہماری قوم میں ایسے لوگ, چونکہ ہم بھی پڑھانے والے, ہم بھی ٹیچر ہیں, تو باقاعدہ ہمارے پاس ایسے لوگ آئے, ان کو میں نے سمجھایا, بتایا کہ کیا کہتے ہیں, حضرت یہ بچہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا, یہ آپ کا ہو گیا, بوٹی ووٹی آپ کی, ہڈی ہماری. یہ دیکھو کیا سمجھ لگا بچوں کو. یہ کئی بولے بھالے کہوں یا نادان کہوں, وہ پیرنٹس اسکول جاتے ہیں, ٹیوشن جاتے ہیں, تو باقاعدہ ٹیچر سے کہتے ہیں بوٹی ووٹی تمہاری, ہڈی ہماری, مطلب بس کسی طرح پڑھاؤ اس کو. ہاتھ اٹھانا ہے ہاتھ اٹھاؤ, ڈنڈا اٹھانا ڈنڈا اٹھاؤ, مرغا بنانا مرغا بناؤ, کرسی بنانا ہے کرسی بناؤ, جو کرنا ہے کرو, مگر پڑھاؤ. یہ کون سا طریقہ ہے صاحب؟ اور کل اگر کچھ زیادہ ہاتھ اٹھ گیا تو جا کے ایف آئی آر پر لکھوایا, آپ لکھواؤ گے. سب سے پہلے ایسے شبدوں کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ کی ہماری بہت بڑی نادانی ہے, بہت بڑی بھولے, وہ بھی اپنے بچوں کے تعلق سے. اور ایک گزارش یہ بھی ہے, یہ جو ٹیوشن پڑھانے والے حضرات ہیں, اگر نہیں جانتے تو میں بتا دوں, انڈین گورنمنٹ میں پرسنٹ میں ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا اس قانون کو یہاں آئے ہوئے بھارت میں, کہ باقاعدہ بچوں کو مارنے پر پرتیبندھ لگا دیا گیا ہے. جو لوگ نہیں جانتے ٹیچرس, میں ان کو بتا رہا ہوں, سن لو بات کھول کر. اگر آپ کسی کے بچے کو ماریں گے, آپ اپنے بچے کو ہاتھ لگاؤ گے نہیں, مطلب میرا ٹٹو ہے اس کو کیوں ہاتھ لگاؤں گا, لیکن آپ میرے بچے کو ماریں گے, دوسرا کوئی پڑھنے کے لیے اس کے بچے کو ماریں گے آپ. تو جہاں تک شریعت اجازت دیتی مارنے کی, ضرب خفیف, پتا ہے کہ میں نہیں مار رہا تو ہلکا پھلکا مار دیا, ایسی ہلکی پھلکی مار کہ جس سے اصلاح بھی ہو جائے اور زیادہ تکلیف بھی نہ ہو. اس سے ہمارے اسلام بھی اجازت دیتا ہے, یہاں کا قانون بھی اجازت دیتا ہے. لیکن اس طرح مارنا, ڈنڈا اٹھا دیا, مرغا بنا دیا, کچھ ایسی سزائیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے میں آتی ہے. آپ کا بچہ عمر کیا اس کی 7 سال 8 سال, ایسی سزائیں ٹیچر دے رہے ہیں. مرغا بنایا, مرغا بنا کے اسی کا بیگ اس کے اوپر لاد دیا, چل چل وہاں تک چل, نہیں چلے گا تو ڈنڈے سے اس کے پیچھے مارا جائے گا. یہ تماشے ہو رہے ہیں کہ نہیں اس دنیا کے اندر. اگر آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں تو برائے کرم ایکشن لیجیے اور ایسے لوگوں کو جا کے سمجھائیے. یہ کوئی بکریوں کے, بھیڑ بکریوں کے بچے نہیں ہیں, کتوں کے بچے نہیں, انسانوں کے ہمارے بچے ہیں. ہمارا اسلام یہ کہتا ہے بکری کے بچوں سے, کتے کے بچوں سے بھی پیار کرو, ظلم وہاں بھی مت کرو, رحم کرو ان کے اوپر بھی. یہ تو ہمارے اپنے بچے, ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. چہرے پر سر پر مارنا ایک دم عام ہے. بچہ غلطی کرے گا لے تھپڑ, کوئی غلطی کرے لے تھپڑ. برائے کرم یہ سسٹم ختم کر دو اپنی سوسائٹی سے. اللہ کے نزدیک گنہگار ہو رہے ہیں آپ, اور یہ جو مار دھاڑ کا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ بات بزرگان دین کی یاد رکھنا. فرماتے جب تم بچے پر ہاتھ اٹھاتے ہو تو یہ ہاتھ اٹھانا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ تمہارے اندر بچے کو باتوں کے ذریعے سمجھانے کا ہنر نہیں ہے, یہ تمہاری کمزوری ہے. اس لیے تم ہاتھ اٹھانا تمہیں پڑ رہا ہے کہ میرا بچہ سمجھ نہیں رہا. ارے وہ کیا نہیں سمجھ رہا, تم نہیں سمجھا پا رہے اسے. ورنہ پیار کی بولی ایسی ہے کوئی بھی سمجھ لیتا ہے. سرکس دیکھا نا, سرکس, سرکس کے اندر یہ نظارے عام ہے. وہ شیر جسے پھاڑ دینے والا جانور کہا جاتا ہے,
کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. اگر کوئی سامنے آ گیا تو وہ گیا کام سے, ڈیفینیٹلی گیا کام سے. اللہ جسے بچائے وہ بچے. لیکن سرکس کے اندر دیکھو ایک آدمی اتنے سارے شیروں کو اشاروں پہ چلا رہا ہے. کیا وجہ اس کی؟ پیار. ٹریننگ اپنی جگہ پر ہے, مشق اپنی جگہ پر ہے, مگر مشق کے پیچھے, ٹریننگ کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ کس کا؟ پیار کا, محبت کا. تو پتا چلا وہ جانور جس کی فطرت کے اندر پھاڑ دینا ہے وہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے, لیکن جب اس کو بھی پیار دیا جائے وہ بھی آپ کا تابع فرمان بن جاتا ہے. تو جب شیر کو پیار کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں تو یار اپنے بچوں کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے؟ بس ایک واقعہ آخر بتا رہا ہوں اور میں آپ کو انشاءاللہ اپنا بیان ختم کروں. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک کسائی بکریوں کے باڑے میں گیا, اسے بکری ذبح کرنی تھی تو اس نے پکڑ لیا, لیکن وہ بکری اس سے چھوٹ گئی اور بھاگی. بکری آگے بھاگ رہی ہے, وہ کسائی پیچھے بھاگ رہا ہے. وہ بکری بھاگتے 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 نبیوں کے امام سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئی. وہ کسائی جو قصاب تھا وہ بھی دوڑتے دوڑتے پہنچ گیا اور اس نے بکری کی ٹانگ پکڑی اور اس کو کھینچ کر لے جانے لگا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو بکری سے فرمایا اصبری لامر اللہ, اللہ کے حکم پر صبر کر. اور پھر اس سے فرمایا وانت یا جزار فسقھا الی الموت سوقا رفیقا. فرمایا اے کسائی صاحب, اے قصاب, اسے موت کی طرف لے کے جا ہی رہے ہو تو آرام سے لے کے جاؤ, نرمی سے لے کے جاؤ, پیار سے. مطلب آقا علیہ السلام نے جو قانون بنا کے دیا کہ اللہ نے اختیار تمہیں دیا, اجازت دی ہے کہ تم حلال جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو. اللہ کا حکم ہے تو ذبح کر سکتے ہو, یہ ظلم نہیں ہے. مگر ایکسٹرا اس سے کھینچنا, کان سے کھینچنا, ٹانگیں پکڑ کے کھینچنا, یہ سب ظلم میں آتا ہے, اللہ پاک ناراض ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ ایک قصاب اسے موت کی طرف آرام سے لے کے جا, نرمی پیار سے لے کے جا. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کا بیان آپ نے سمجھا ہوگا, میں کیا کہنا چاہتا ہوں گا یہ بھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. تو اللہ رسول کے واسطے اپنے اوپر بھی, اپنی فیملی کے اوپر بھی, اپنے بچوں کے اوپر بھی ہر چیز پر رحم کیجیے. رحم کریں گے تو رحمان ہمارے اوپر رحم کرے گا, رحم نہیں کریں گے تو ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑیں گے, ہمارا ہی بگڑتا چلا جائے گا. رحمان کی بارگاہ میں دعا ہے اپنی رحمت سے اور رحمت للعالمین کی رحمت کے صدقے اللہ ہمیں اپنے اوپر, اپنی فیملی پر, بچوں پر, سب پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.